دائیں طرف دیکھا تو چینٹیاں ہیں اور بائیں طرف دیکھا تو بہت ساری چینٹیاں، لیکن دائیں طرف والی چینٹیاں سفید تھیں اور بائیں والی کالی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا جگہ؟ انہوں نے کہا، فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی اولاد ہے، کیا مطلب جتنے لوگ آئے تو وہ سب اس میں موجود ہیں، اور جو دائیں طرف والے ہیں یہ کامیاب زندگی گزارنا چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو جنت ملے گی، اور جو لوگ بائیں طرف ہیں وہ زندگی میں ناکام ہوں اور یہ دوزخ میں ایندھن بنے گی۔ اس وقت سے کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا دیا گیا۔ کامیاب اور ناکام کون ہے اس وقت سے ایک معیار بتا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 8000 سال بعد، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6500 سال بعد۔ لیکن آپ سے میں جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ تمام کے تمام انبیاء یہ بتاتے رہے کہ آپ ہماری بات مانو، بعد میں ایک نبی آنے والا ہے جو کامل اور مکمل ہے، اگر آپ نے اس کا زمانہ پایا تو اس کی بات بھی مانو۔ ابھی آپ نہیں آئے اور آپ کا اعلان نہیں، ابھی آپ نہیں آئے اور آپ کی اطلاع حد میں بھی نہیں اطلاع۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے، تو یہ آپ کی عادت نہیں، آپ کو بہت زیادہ پریشان گزرے اپنی امت کے لیے، لیکن جب آپ ایک دفعہ تبسم فرما رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو آپ کی عادت نہیں، آپ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیمی داری بات کرے گا۔ یہ تمیمی داری کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، پہلے عیسائیوں کے عالم تھے، پہلے وہ عیسائیوں کے عالم، اور نبی علیہ السلام کی بات کو وہ ٹالتے تھے ایمان کی طرح۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد ایمان، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، دریا میں کشتی میں جا رہے تھے، سامنے سے ہوا آ گئی اور ہوا ہماری کشتی کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی، اور جو کشتی چلانے والا تھا وہ آگے کی طرف جا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی چلانے والا تھک گیا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ نے کوئی کشتی چلا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے کوئی کشتی چلانے والا نہیں تھا، تو وہ جو کشتی تھی وہ پیچھے کی طرف اور اس کا سارا دار و مدار ہوا پر تھا۔ اگر ہوا تیز ہے تو کشتی بھی تیز چلتی ہے، اور اگر ہوا نرم ہے تو کشتی بھی نرم چلتی ہے۔ یعنی ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ پریشان تو تھے کہ اب زندگی ختم ہو جائے گی۔ قائد میں ہمیں محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد طوفان آنے والا، اور طوفان جب آتا ہے تو کشتی کو
دیر بعد پتہ چلا کہ طوفان آنے والا، پھر طوفان آیا اور طوفان نے ہماری کشتی کو اٹھایا، لیکن اٹھا کر پانی میں نہیں پھینکا، خشکی میں پھینک دیا اور یہ ہم بچ گئے۔ کچھ زخمی تو ہو گئے، لیکن اگر وہ کشتی پانی میں جاتی سب کے سب ڈوب جاتے تو سب کے سب نہیں ڈوبے لوگ بچ گئے۔ اب ہم بہت دنوں سے دریا میں گھوم رہے تھے اور اب ہماری کشتی بچ گئی تو ہم موت کے منہ سے نکلے تو ایک طرف کو توڑے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ جس سے آپ جا رہے ہیں یا جا رہے ہیں یہ لوگ آپ کو معلوم ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کسی نے بھی کہا نہیں معلوم، لیکن ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا، یہ کسی طرف جا رہے تھے، ایک گروہ پر جا رہے تھے۔ بہت آگے چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک جانور کھڑا، جانور اس طرح کھڑا ہے کہ اس پر بہت سارے بال نکالے گئے اور یہ پتہ نہیں چلتا اس کا منہ کدھر ہے اور اس کی دم کدھر، یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم نے سے بعض لوگوں نے کہا اس سے بات کرتے ہیں، جانور سے بات کرتے ہیں، بعض نے کہا جانور سے کس طرح بات کریں، وہ تو بات نہیں کریں۔ خیر ہم نے بات کی، جب ہم نے بات کی تو ہم نے پوچھا من انتے، اے جانور تو بتا تو کون ہے؟ اے جانور تو بتا کہ تو کون ہے؟ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جانور نے بات شروع کی اور آپ بولو سبحان اللہ، ضرور سے بولو سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ نے ان کو بولنے کی عادت نہیں، بولو سبحان اللہ۔ جانور بولتا ہے تو عجیب بات ہے نا، تو عجیب بات کو سبحان اللہ کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ بات کرتا ہے، کیا کہا اس نے کہا میں دابت الارض ہوں۔ دابت الارض کیا چیز ہے؟ یہ کامن کی نشانی، میں کی نشانی۔ یہ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا تو ہم بہت خوش ہو گئے۔ تو ہم نے جانور سے پوچھا کہ ہم اس طرح موت کے منہ سے نکلے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہو کہ بستی ہے نہیں ہے، شہر چھوٹا بڑا گاؤں، لوگ ادھر ہے نہیں، اس لیے کہ ہمیں راتوں بھی رہنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، پھر کام تو ختم ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے کوئی رہنمائی کرو۔ تو وہ جانور غصے میں آیا، اس نے کہا مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرو، میں آپ کی باتوں میں مسئلوں میں پسند نہیں کرتا، لیکن جس رخ میں آپ جا رہے ہو تو آپ جاؤ 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 جاؤ، آگے باہر آ جائے گا تو دائیں طرف سے جاؤ، وہاں ایک غار آ جائے گا، غار کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک محل آ جائے گا، محل کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی باتوں میں خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی طرح چلے جس طرح بتایا چلتے گئے، آگے پہاڑ آیا، پھر غار آیا اور غار کے اندر محل آیا، اندر دیکھ کوئی آدمی ہے۔ لیکن آدمی میں دو باتیں بہت عجیب ہیں، ایک تو موٹا تازہ لمبا تڑکا، اتنا تکڑا ہے کہ ہماری ران اور اس کا بازو برابر ہے، جب ہمارے ران کے برابر اس کا بازو تو اس کا ران کتنا بڑا ہوگا، ہمارے ران اور اس کا بازو برابر۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ باندھا ہوا ہے، لوہے کی زنجیر سے باندھا ہوا ہے، پاؤں سے،
سینے سے، ہاتھوں سے اور سر سے. تو جیسے ہم اندر چلے گئے تو آپ لوگ کہاں سے آئے؟ تو ہم نے کہا جزیرۃ العرب سے. تو اس نے کہا کہ آپ کے علاقے میں ایک دریا تھا جس میں میٹھا پانی پہ رہا تھا، وہ ہے یا خشک ہو گیا؟ دریا کا نام ٹھیک بتایا. ہم نے کہا وہ تو بھی ہے. پھر پوچھا وہاں ایک پہاڑ تھا اس نام سے، وہ پہاڑ ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا؟ ہم نے کہا پہاڑ تو ایک ٹائم ہے. پھر پوچھا فلاں بستی میں بہت کھجوریں ہوتی تھی، وہ درخت کھجوریں دے رہے. فلاں علاقے میں اچھی فصل ہوتی تھی، وہ زمینیں فصلیں دے رہی ہیں، کجی دے رہی. پھر پوچھا کہ امیوں کے ایک نبی نے آنا تھا صلی اللہ علیہ امیوں کے ایک نبی نے آنا تھا، ایک نبی نے ظاہر ہونا تھا. وہ نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہم نے کہا تو آ گئے. اس نے پوچھا کہ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ کہ شروع میں لوگوں نے مخالفت کی اور بعد میں اس کی بات کو مانا. کہاں تک لوگوں نے اس کی بات کو مانا؟ کہ یہ جزیرۃ العرب میں اس کی بات اب مانی جاتی. تو اس نے کہا لوگوں نے اچھا کیا کہ اس نبی پر ایمان لائے، ان کے لیے کامیابی کا معیار یہی نبی ہے. اب بولو سبحان اللہ. پھر بولو ہم نے کہا پوچھا تو کون؟ آپ نے ہم سے اتنی باتیں پوچھی ہیں، آپ کون؟ اس نے کہا تو میں باتیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کے پاس آؤں گا، چھوٹے گھر میں بھی آؤں گا، بڑے گھر میں بھی آؤں گا، کچے گھر میں بھی آؤں گا، پکے گھر میں بھی آؤں گا، بڑی آبادی میں بھی آؤں گا، چھوٹی آبادی میں آؤں گا. مجھ سے کوئی گھر باقی نہیں رہے گا. میں آؤں گا اور آؤں گا اور آؤں گا. میں تمہارا مہمان بنوں گا. ہم نے پوچھا کب آؤ گے؟ اس نے کہا دیکھو نہیں مجھے باندھا ہے، جب یہ میری زنجیریں کھل جائیں گی میں جاؤں گا. ہم نے پوچھا آپ کی زنجیریں کب کھلیں گی؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بنا رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ایک موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بگاڑے گا، اور اس بگاڑ کا نام ہے قیامت. میں قیامت سے پہلے آئی ہوں. ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے مسیح الدجال. کیا نام ہے؟ مسیح الدجال. مسیح کے نام سے دو آدمی گزرے ہیں، ایک تو ہے اور ایک گزر گیا. ایک مسیح عیسیٰ اور ایک مسیح دجال. شاہ صاحب سے بات میں پوچھ لینا، ایک مسیح کا معنی ہے ماسح اور ایک مسیح کا معنی ہے منظور. ماسح عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بیمار پر ہاتھ ماں پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے اور انشاءاللہ آئیں گے. اور دوسرا منصور کا معنی یہ ہے کہ کسی نے موقع مارا تھا دجال کو تو وہ کام ہو گیا اور کہا وہ عربی میں منصور کے تھے. اب میں نے آدم علیہ السلام کی بات بتائی کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو میری اولاد سفید سفید چیونٹیاں ہیں یہ کون ہیں؟ ان کو بتایا کہ ہم نے کامیاب زندگی گزاری، اپنے وقت کے نبی کی بات مانی، یہ کامیاب جنت کو جائیں گے. آدم علیہ السلام کی بات. اور پھر ہم نے بخاری شریف کی حدیث بتائی کہ دجال بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے اچھا کیا کہ اس نبی کو مانا، اس لیے کہ لوگوں کی کامیابی کا معیار یہی نبی ہے. اکبر سبحان اللہ. لوگ قسم اٹھا کر بات کرتے ہیں، میری عادت نہیں، ہم قسم نہیں اٹھاتے. لوگ بات مانتے مانے نہیں مانتے نا.
لیکن آج آپ کو سمجھانے کے لیے میں قسم اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم ایک بار، خدا کی قسم 10 بار، خدا کی قسم 100 بار، خدا کی قسم 1000 بار، خدا کی قسم 1,00,000 بار، خدا کی قسم کروڑ بار، ارب بار، کھرب بار۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کھرب سے آگے کوئی حصہ ہے؟ نہیں پتا، اسکول نہیں پڑھا؟ اکائی، دائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، کرب، 10 کرب، آگے کوئی حصہ ہے؟ اور وہی نہیں کر رہا، بات کرو، اس سے آگے کوئی حصہ ہے؟ کرب سے آگے آپ نے سنا ہے؟ لوگ کے پاس پیسے تو ہے نا، پیسے تو کرب سے زیادہ ہے، وہ بار بار کرب کو جمع کرتے ہیں کہ اس حکومت کا بجٹ ہے 100 کرب، اس حکومت کا بجٹ ہے 200 کرب، کرب کو بار بار جمع کرتے ہیں، آگے نہیں گزرتے، آگے ہنسے نہیں ہے۔ میں آخری ہنسے کی آخری عدد کی کا حوالہ دے کر قسم اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم 1 کروڑ بار ہماری کامیابی کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا دامن اور ان کا نقش قدم ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات آپ کی تبلیغی جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں نا، ان کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیر کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ اب وہ غیر نہیں بتاتے، ان کی حکمت ہے، میں غیر بتا رہا ہوں، وہ یہود و نصارہ ہے، ان کے طریقے چلنے میں 100% ناکامی ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے چلنے میں 100% کامیابی ہے۔ ہمارے یہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی آؤ اور لوگوں کو نبی کی سنت اور سیرت پر بات کرو۔ کامیابی تو اور کوئی بات ہے، چٹا ہے، کالا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، لمبا ہے، ڈھکنا ہے، تھوڑا ہے، پتلا ہے، کامیاب وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا۔ وعدہ کرو، انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی کرو کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر جائیں گے انشاءاللہ، اور نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ اٹھا کے ذرا وعدہ کرو۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو 3 دلائل دیتا ہوں، گھڑی کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا، گھڑی دیکھی تو میں چھوڑ دوں گا، 3 باتیں بتا کر پھر میں آپ کو رخصت کر دوں گا، انہیں پھر میں نماز پڑھ دوں گا۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایک بات کو آپ سنو۔ صحابہ میں ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، یہ بڑے عالم تھے، بڑے عالم، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ دو موقع پر کہا، اور خلیفہ نے حجاج بن یوسف ظالم آدمی جو تھا اس کو بتایا کہ آپ حج کرو لیکن اجازت عبداللہ بن عمر سے لو، یہ بڑا عالم ہے۔ تو ہم نے 1 سال 2 سال ایسے کیا، 3 سال کسی کو کہا، اس نے ایک تیر مارا ان کے پاؤں میں، تیر میں زہر تھا، تھوڑے دن زندہ رہے پھر فوت ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک دفعہ راستے پہ جا رہے تھے، یہ بات یاد کرنے میں پوچھتا ہوں درمیان میں نے کیا کہا، پھر شروع کی ہوئی، ایک دفعہ راستے پہ جا رہے تھے، ایک جگہ غلام سے کہا سواری کو روکو، سواری کو روکا، اور یہ آپ چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت وہاں سے واپس آ گئے، پھر سواری پہ چڑھ گئے، تھوڑا آگے گئے تو آپ نے کہا پھر سواری کو روکو، سواری کو روکا اور آپ نے 2 نفل نماز پڑھی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، وضو نہیں کیے، سمجھ گئے ہو، وضو نہیں کیے، دوبارہ کہتا ہوں، روکا، سواری کو روکو، غلام نے روکا تو آپ گئے اور قضاء حاجت کے لیے واپس آئے۔ اب راستے میں کوئی جگہ وضو بنانے کی ہے نہیں، تھوڑا آگے چلے گئے، سواری کو روکا اور آپ نے نماز پڑھی، وضو بولو گے،
تو وہ غلام سپنے کی تو بھول گئے، ان کو تو وضو کرنا تھا اور ابھی وضو توڑا ہے انہوں نے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ بغیر وضو کی آپ نے نماز پڑھی؟ تو نے کہا نہیں، کہ آپ نے وضو توڑا پھر تو آپ نے نہیں کیا، آپ بھول گئے. نے کہا نہیں، میں نے تو وضو نہیں توڑا. تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر آپ نے مجھے کہا تھا کہ سواری کو روکو، اور میں نے سواری روکی اور آپ کو مزہ حاضر بھی چلے گئے. تو آپ نے ایک بات کی، بہت بڑی بات، اس بات کو یاد کرو، کم از کم 10 آدمی کو بتاؤ، کم از کم. آپ نے کہا مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ اس راستے پر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا، یہاں آپ نے سواری روکی اور ادھر جا کر آپ نے قضائے حاجت کیا. آج جب میں جا رہا تھا تو مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے گزروں اور سنت کی شکل نہ بناؤں. سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے شکل بنائی، میں نے کوئی پیشاب نہیں کیا. سنت کی شکل کو قضاء حاجت کی بن گئی، سنت پہ عمل ہوا. میں نے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں بغیر عمل کیے گزروں، اس لیے میں نے شکل بنائی اور نبی علیہ السلام نے سنت پر عمل کیا. بولو سبحان اللہ. ایک بات پوری ہو. اب دوسری بات بھی سے زیادہ دلچسپ، نبی علیہ السلام کا معمول تب بیٹھا کرتے تھے مسجد میں، تو ساتھ صحابہ بیٹھتے تھے. معمول یہ کہ ادھر ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، ادھر عمر بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ، ادھر طلحہ ہیں، زبیر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عام لوگ ادھر بیٹھے، ایک دائرہ بنتا. آپ بیٹھے ہوئے گفتگو تھوڑی دیر میں رک گئی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ ناراض، آپ ہو کانما فتیا علی وجنتیہ الرمان، آپ کا منہ اس طرح سرخ ہوگا جیسا کہ کسی نے انار کا رس لگایا ہے، نچوڑا ہے اپنے منہ پہ. صحابہ کہتے ہیں پتہ چلتا آ جاؤ خوشی، اور پتہ چلتا کہ آ جاؤ ہمیں. جب آپ کے چہرے میں جو رگیں لکیریں یہ چمکتی تو سمجھ کے آج خوشی، اور آپ کا چہرہ سرخ ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ ہمیں. اب آپ بولتے نہیں تو عمر کو نہیں پتا مجھے بول رہا، اور عمر دیکھتے نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے آتے قرآن پڑھ رہے، گھوم کر آئے کہ اپنی جگہ کو گھوم کر آئے تو قرآن پڑھ رہے، وہاں کھڑے پڑھ رہے، بیٹھے پڑھ رہے، ادھر دیکھ رہی ہے. اور نبی اسلام کو غصے میں یہ قرآن کیوں پڑھ رہا، قرآن کی موجودگی میں قرآن کیوں پڑھ رہا؟ کہا کچھ نہیں. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو کوہنی ماری، اور کہا اللہ تعالیٰ متغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب عمر نے دیکھا واقعی، کہا معاف کیجیے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے غلطی ہو گئی، پھر نہیں کروں گا غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں بس غلطی ہو گئی، معاف کریں معاف کریں معاف کریں. یہ کہتے رہے یہاں تک کہ حتی سنیانو آپ کی وہ حالت جاتی رہی اور اب معمول کے مطابق آ گئے. امام بخاری نے لکھا کیا کہتے رہے معاف کرو کہتے کیا رہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وفی روایت وبمحمد قبلۃ واماما. میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، بتوں کو تھوڑے مانتا ہوں، اسلام کو بھی مانتا ہوں، عیسائیت یہودیت کو نہیں مانتا، اور میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کو مبتلا مانتا ہوں، آپ کو امام مانتا ہوں، آپ کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، اپنا لیڈر مانتا ہوں. مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو. نبی علیہ السلام جب معمول کے مطابق آئے تو پوچھا بتاؤ عمر کیا کر رہے تھے؟ عمر نے جواب دیا میں توراۃ پڑھ رہا تھا. کہا عمر یہ بتاؤ توراۃ کس پہ نازل ہوئی؟ جواب دیا توراۃ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے
نے فرمایا اب سب سبحان اللہ بولو جب یہ بات ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا عمر اگر آج جو رات جس پہ نازل ہوئی موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو وہ تب کامیاب ہوتا کہ وہ میری سنت اور نقش قدم پہ عمل کرتا. اونچی آواز میں سبحان اللہ. یار میں اونچا بولوں سبحان اللہ. میں چھوڑ دوں گا اتنا زیادہ میں غلط سے نہیں ہوں. آپ اونچا بولو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچا سبحان اللہ. مولانا نے شرط کس طرح ادا کری ہے کہ یا اللہ کا نام نہیں لیتے. بھائی میں اپنا نعرہ تو نہیں لگا رہا, اللہ کا نعرہ لگا رہا ہوں. اللہ کے نعرے میں چلو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو موسیٰ کی کامیابی اس میں تھی کہ وہ میرے نقش قدم پہ جاتا, میرے سنت پہ جاتا. سبحان اللہ. اور عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ لو کان موسیٰ حیا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو میرے نقش قدم پہ چلے کامیاب ہوتا, ورنہ وہ کامیاب نہ ہوتا. اور سبحان اللہ. بھائی بول سبحان اللہ. بھائی اونچا بول سبحان اللہ. سبحان اللہ تیری کی جگہ ہے, بولو سبحان اللہ. میں نے دو واقعات بتا دیے, دونوں سمجھ میں آ گئے؟ بالکل صاحب, دونوں واقعات سمجھ میں آ گئے؟ نہیں تو مجھے جلدی نہیں ہے, میں دوبارہ بتا دوں. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی بھائی؟ منہ تو بولو, زبان کھلا واسطے یہ چپ رہنے تو نہیں. دونوں واقعات سمجھ میں آ گئے؟ جی. ابن عمر کا واقعہ سمجھ میں آ گیا جی. اور اس کے بعد عمر کا واقعہ سمجھ میں آ گیا. جی. اب تیسرا واقعہ بڑا دلچسپ, یہ بھی دلچسپ ہے, وہ زیادہ دلچسپ. یہ جو قیامت ہے نا آئے گی, اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ پکا عقیدہ ہے, نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ وہ آئیں گے, وہ زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کو مار دیا ہے, نہیں وہ مرا نہیں. قرآن مجید کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له, اس کو کسی نے مارا. عیسائی کہتا ہے مر گیا, پھانسی پہ چڑھا. قرآن کہتے نہیں چڑھا. آپ سے پوچھتا ہوں عیسائی ٹھیک کہتا ہے یا قرآن ٹھیک کہتا ہے؟ ذرا اونچا. قرآن. عیسائی ٹھیک کہتا ہے یا قرآن؟ قرآن. عیسائی یہ اپنا عقیدہ اس طرح بناتے ہیں, یہ ان کی سلیم ہے. اور یہ پھانسی ہے جو آدمی کے گھر میں بندہ آتا ہے یہ اس کی نشانی. تو ہر جگہ ان کی مسجد پر یہ سلیم رہتی ہے کہ ہمارا نبی تو مارا گیا, پھانسی ہو گیا نا. اور وہ جب کپڑے پہنتے ہیں تو یہاں ایک ٹائی لگاتے ہیں, اس میں سلیم ہے. خدا کرے ہماری اس گفتگو کو کوئی وکیل نہ سنے, اس مجمع کا خدا کرے وکیل ہو. اور اگر کوئی وکیل ہے تو وہ دونوں ہے, ہماری بات وکیل نہ سنے, باقی لوگ سنے. اچھا عیسائی کا تو نبی وہ کہتے ہیں پھانسی ہوا تو وہ ٹائی لگاتے ہیں, تو ٹائی لوگ مانتے ہو, تمہارا نبی تو پھانسی نہیں ہوا. کس کو کہتا ہوں؟ نظر نہیں ہو. کس کو کہتا ہوں؟ وکیلوں کو. ہمارے اس مجلس میں وکیل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو وہ دونوں بن جائے تھوڑی دیر کے لیے. وہ عیسائی جو ٹائی باندھتا ہے وہ کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی پھانسی ہو گیا اور مجھے بہت افسوس ہے. تو کیوں ٹائی باندھتا ہے؟ تیرے نبی تو محمد علیہ السلام وہ تو پھانسی نہیں ہوا. گل سمجھ میں آ گئی ہے؟ خدا کرے وکیل نہ ہو. اور میں تو ذکر نہ سنیں. ہم لوگ یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے جاتے ہیں, وہ باندھتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق, ہم ان کو دیکھا دیکھی باندھتے ہیں. بفے کا مولانا غلام مرتضی بہت بڑا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر فرق کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بفے کا مولانا غلام مرتضی بہت بڑا آدمی تھا. آپ
میں سے وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا. آپ کے باپ دادا بہت بڑا آدمی تھا, اس کی ایک ایک بات کو سونے سے لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا شکر ہے عیسائیت کٹی کی کالی نیتی اصل لوگ بھی بشرگن مزارہ صرف پانی پریت پڑا کے کھاتے. شکر ہے وہ نہیں کھاتی جیسے لوگ نہیں کھاتے. اگر انہیں کھاتی ہوئے تو یہ بھی کھاتے. خدا کی قسم ہے ہمیں کسی بھی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے نبی کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ واقعہ بتا رہا ہوں, واقعہ سنو, تیسرا واقعہ ہے اور میری درخواست ہے کہ اس کو اور لوگوں تک پہنچاؤ جن میں آواز نہیں جاتی. کیا واقعہ ہے؟ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, 40 سال حکومت کریں گے. اس کے بعد ایک اور آدمی آئے گا, اس کا نام تو کتابوں میں نہیں آیا, ابو الیمن اس کی کنیت ہوگی. وہ آئے گا, وہ بھی 40 سال حکومت کرے گا. اس کے بعد بڑے نشانات قیامت کے آ جائیں گے اور یہ مشرق سے نکلنے والا سورج وہاں پر سے دور ہو جائے گا اور تو میں نظارہ ہو جائے گا. جو جناب عیسیٰ کے 40 سال ہوں گے وہ انصاف کی حکومت ہوگی اور ابو الیمن کی حکومت ظلم کی حکومت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ کوئی حکومت ہوگی پوری دنیا میں اور نہ کوئی مذہب ہوگا. لوگ اسے کہیں گے, نبی اسلام تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اسلام لاؤ, آپ نہیں لائے تو جزیہ ادا کرو, ٹیکس ادا کرو. وہ کہیں گے نہیں, یا اسلام لاؤ یا آپ کو قتل کرتے ہیں. اور ان کے بعد جزیے کا آپشن نہیں ہوگا ٹیکس کا, اما اسلام اما قتل, یا تو اسلام لاؤ یا قتل ہو جاؤ. سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو خون توڑ دیں گے کہ تمہارا عقیدہ غلط تھا, تو زندہ تھا, صلیب کیوں بنایا. خنزیر کو قتل کر دیں گے اور اعلان کریں گے جو خنزیر جہاں ملے اس کو مارو. جب عیسیٰ علیہ السلام تخت پر بیٹھ جائیں گے تو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے. ایک ایک جملہ سنو, ایک جملہ. جب عیسیٰ علیہ السلام تخت پر بیٹھ جائیں گے, خلیفہ بن جائیں گے, تو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے. ہمارے مولوی صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے, شاہ صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ کہ آدمی بادشاہ بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, نبی بھی ہے. اس کی بات نہیں مانیں گے تو جیل میں ڈالے گا. صرف نبی ہوتا, چل کوئی بات تھی, صرف بادشاہ ہوتا, یہ تو بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے. ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ آمنہ کا بیٹے محمد آمنہ کا بیٹے محمد کی سنت میں اور نقش قدم میں کامیابی ہے. یہ تو اب خلیفہ بھی بن گیا, نبی بھی بن گیا, کل میں استعلان کر دیا کہ میرے پیچھے چلو, پھر ہمارے نبی کی سنت کا کیا ہوگا؟ پریشانی کی بات تو ہے نا. نہیں سمجھے, پھر سمجھاتا ہوں, ایک دفعہ سمجھاؤں گا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, کوئی جلدی نہیں, میرے دفتر نہیں جانا. جب عیسیٰ علیہ السلام تخت پہ بیٹھ جائیں گے تو یہ دیندار لوگ پریشان ہو جائیں گے. پریشانی کی وجہ وہ یہ ہوگی, وہ کہیں گے ہمیں تو بتایا تھا کہ حضرت محمد علیہ السلام کے نقش قدم میں کامیابی ہے, اور یہاں یہ تو نبی بن کر آئے اور بادشاہ بن کر آئے. کل اس نے نوٹیفیکیشن کیا, سرکاری اعلان کیا کہ آپ اپنے نبی کو چھوڑو, میرے نقش قدم کے پیچھے چلو, تو ہم کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ, اس کے بغل میں تو انجیل ہے اور ہمیں بتایا تھا کہ قرآن عظیم الشان ہے. اگر کل اس نے کہہ دیا انجیل پہ عمل کرو, قرآن کو چھوڑو, تو پھر ہمارے قرآن کا کیا ہوگا؟ سب بڑا پریشان ہونے کی بات ہے نا. رسول جی بولو, پریشان ہونے کی بات ہے نا. تو آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کریں گے, کھڑے ہو کر بات کریں گے. فَيَقُولُ خَطِيبًا,
کیا کہیں گے؟ غور سے سنو کیا کہیں گے کہ لوگوں آپ کی پریشانی کا پتہ مجھے چل گیا، آپ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیابی کا عمر، کامیابی کا معیار کہاں ہے، آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو۔ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کر دیتے ہیں۔ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں، اگر کسی اور نے کی بات ایک بار سنتے ہو تو میری بات 3 بار سنو۔ میں آج عام اعلان کرنے والا ہوں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ بول بھائی سبحان اللہ شاہ صاحب اور کوئی مطالبہ نہیں، انہوں کو سبحان اللہ کچھ مولانا طریقہ دسو آج نہیں آج انہوں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں تصریح ہے اچھی بولی ہے، ہندی بھی بولی ہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنو نوجوانوں میں پوچھتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنانا چاہتے ہیں اس سے واقعہ متعلق کرتے ہیں۔ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں، اگر کسی اور نبی کی بات ایک بار سنو تو میری بات 3 بار سنو۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ طالب باپ کے پیدا ہوا، بڑا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میری عمر بہت زیادہ ہے، آج بھی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بتاؤں، آج کی انگریزی تاریخ میں 40 سال جمع کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے۔ ہمارے یہاں 2 جنوری چل گیا نا، ایک اسلامی اور ایک انگریزی، یہ انگریزی ان کی عمر ہے، 40 جمع کرو۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 11 اکتوبر 2024۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے پورے، اب اور 23 سال بڑھو گے، 2023 24 سال کے 10ویں مہینے کا آج 11 دن ہے، کل 12 ہوگا، پکا ڈاٹا حساب ہے، اس میں 40 سال جمع کرو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی لمبی عمر ہے، اور پھر قیامت تھوڑی کر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے 1000 سال بعد آئے، 5000 سال بعد آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جمع کرو، اگر 5000 سال بعد قیامت آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی 70,000 سال، اور اگر 10 سال 1000 سال بعد آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی 12,000 سال۔ یہ بھی بڑا واقعہ ہے، اتنی عمر کسی کی نہیں۔ اور تیسرا واقعہ یہ کہ یہ دجال کا فتنہ منحوس ترین فتنہ ہے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اس میں کیا نشانی ہے؟ ایک تو قتل عام زیادہ ہوگا، دوسرا قرآن مجید کے حروف اٹھ جائیں گے، حافظ کے دل سے قرآن اتر جائے گا، رات کو حافظ قرآن سوئے گا، پہلی رات جو دجال کے فتنے کی ہوگی وہ حافظ ہوگا، صبح اٹھے گا تو اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا، وہ مسجد کو دوڑے گا قرآن دیکھنے کے لیے، جب قرآن پڑھے گا کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوں گے، پتہ چلے گا کہ دجال کا فتنہ شروع ہو گیا۔ بہت غور سے سنو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ عوام کو جس نبی کی بات سنانا چاہتے ہیں اس سے واقعہ متعلق کر رہے تھے۔ میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں، ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، دوسری میری عمر زیادہ ہے، تیسری میری وجہ سے اللہ نے منحوس ترین فتنہ دجال کا ختم کر دیا۔ 3 باتوں کے بعد جو آپ کو اعلان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرور زمانہ کے باوجود، قرب قیامت کے باوجود، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقشے قدم میں نہیں بلکہ آمنہ کے بیٹے محمد کے نقشے قدم۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ امریکہ کے کہنے پہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امریکہ کے بیٹے کے کہنے پر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے، شریعت نہیں چھوڑیں گے، اور وہ مانیں گے تو مرنا تمہارے نبی کی ایک سنت پر، لیکن سنت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ شکر نہیں کرتے تعظیم نبی آپ کا نبی ہے،
اگر آپ کو اللہ پیدا کرتا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کا کیا بس چلتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے یہ اعزاز کو نہ ملتا. آپ موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوتے تمام انبیاء نے دعائیں کی اتنا عظیم نبی ہے ہمیں نبوت نہ دے ہمیں اس کی امت میں پیدا کر دے. کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. وہ آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے اس عظیم نبی کا امت ہی بن کر آئیں گے. سبحان اللہ آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے ناراض نہ ہونا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتا ہمیں گھاس بناتا تو بھی تمہارا پاس نہیں چلتا. لوگ کاٹتے مٹی کے سامنے ڈالتے اور ہمیں گدا بناتا تو سارا دن ہم کام کرتے سامان کرتے ہمارا مشکل بھی ادا نہ کرو. اور کتا بناتا تو سارا دن کتا کرتا. ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمیں درخواست دی ہم نے سفارش کی کسی کو کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا انسان پیدا کیا یہ اس کی مہربانی ہے. انسان کے دو نام ہیں سید الکائنات ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والا جگہ میں پیدا کیا یہ بھی اس کا کمال ہے. جب میں پیدا ہو رہا تھا میرے ساتھ ایک سکھ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہندو کے گھر میں پیدا ہوا. ان کا کیا گناہ ہے میرا کیا کمال ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تو نبی آخر زمان کا امت پیدا کیا. بہت بڑی بات ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ موت قبول کریں گے نبی کی ایک ایک سنت پر لیکن سنت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. آپ بلند کریں انشاءاللہ. یہ جو آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نا اس ٹی وی کی بات نہیں مانو. بڑی تشکیل نہیں کرتا ناراض بھی نہیں ہونا ہو گیا تو راضی کروں گا. بات بتانی ہے اپنی بچیوں کو ٹچ موبائل نہیں دینا. ایک ضروری اعلان سنو اپنی بالغ لڑکیوں کو ٹچ موبائل نہیں دینا. اور اگر دیتی ہے وہ بھاگ گئی تو نہ لڑکے کو قتل کرنا نہ لڑکی کو قتل کرنا اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا. میں بڑا گھر جی لڑکی بھاگ گئی ہے میں قتل کروں گا اور میں اپنی لڑکے کو قتل کروں گا تو پھر تمہاری زندگی پر کچھ نہیں کر سکتے. تم نے غلط تربیت کی اس کو ریموٹ کیا آ کر تم مولی کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کو ریموٹ دیا اس نے 3000 وہ چیز دے گئے جس کے اندر بلو پرنٹ ہے ننگی ننگی وہاں پر تصویریں. وہ آپ کے یا نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کی تربیت کر دے. جو آدمی آپ کو بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتا وہ نبی علیہ السلام کو سنت سے بہت دور ہے. کہتا ہوں بہت جرأت سے کہتا ہوں جو آدمی اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتا وہ امام صاحب کے پیچھے شاہ صاحب کے پیچھے نماز نہ پڑھے. یہاں نماز پڑھنا سنت ہے اور بیٹی کی تربیت کرنا فرض ہے. کدھر جا رہے ہو؟ بیٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھو شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھو. کیوں 5 منٹ لیٹ آ گئی ہو؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ قدم سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کون آتا ہے یا کون جاتا ہے؟ شک کی نگاہ سے دیکھو. یہاں بھی عزت رہے گی آخرت میں بھی عزت رہے گی ورنہ یہاں بھی ذلیل ہوگے وہاں بھی ذلیل ہو جائے گے. تمہارا حسن کو ہو جائے گا. اگر لڑکی بھاگ گئی اور لڑکی بھاگ گئی تمہاری بیک اپ ہو جائے گی مسجد کو نہیں آؤ گے اور بھیگتے بھیگتے تر جاؤ گے. نبی علیہ السلام کی سنت میں اتنا بڑا فائدہ اور جیو کیوں آپ دو یونیورسٹی بھیجتے ہو ان کو بنات کے دینی مدرسے میں بھیجو. وہاں بتایا جاتا ہے کہ میرا باپ جائے یونیورسٹی میں مخلوق نظام تعلیم میں میری ماں چٹ ہے اور مجھے قدم سے نکاح کر کے دیا اس بد شکلے کے ساتھ میں ساری عمر گزاروں گی. میں مکان کے لڑکے کے ساتھ کیوں نہیں بھاگوں؟ میں سوال کیجیے کہ لڑکی کے ساتھ کیوں نہیں بھاگوں؟ پھر وہ لڑکی پہنچ جاتی ہے اور یہاں بتایا جاتا ہے
بیٹی یہ تمہاری ماں ہے، اس کے باپ کے لیے جنت ہے، اور یہ تمہارا باپ ہے، یہ جنت کا درمیانی دروازہ، اس کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ بیٹی تمہیں باپ کا فیصلہ ماننا ہے، باپ کا فیصلہ مانو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ یہ ٹھیک ہے اپنے جنازہ سنت کے مطابق بناؤ، یہ ٹھیک ہے اپنی خوشیاں شادیاں سنت کے مطابق بناؤ، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی نگرانی کرو اور اپنے بیٹی اور بیٹے دونوں کی نگرانی کرو۔ اگر کسی گھر کے اندر ٹی وی ہے اور باپ نے ریموٹ کنٹرول اپنی بیٹی کو دیا ہے، خدا کی قسم اس گھر کے دیوار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور رات کو تالا لگانا خود لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو تالا مہنگا بہت آتا ہے۔ باپ نے سب کے لیے زیادہ ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ کوئی مریض دوائی نہیں پیتا، اس کو پلانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تک جائیں گے، نبی کی سنت پر عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی کر پانے والا، مصیبت میں ڈیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا رب کھانے والا، فقیروں کا منجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ابن سعید کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا تڑکا تیا سو تہانی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک نظر سب دلوں میں لگا دی، ایک آواز میں سو کی بستی جگا دی، صحیح سبق شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا ایک بتایا، زمانے کے ٹکڑے حوروں کو بنایا، دور قرضوں کے سوچ حوروں کو جگایا، کفایت جہاں چاہیے وا کفایت، سخاوت جہاں چاہیے وا سخاوت، جچی اور کھلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، مسیح خوابوں کو جس نے منتر بنایا، کرا اور کوٹا عرب کر دکھایا، عرب جس نے کرنوں سے تاجا نچایا، پلٹتی بسندہ نے اس کی کایا، رہا جب نے بیڑے کو موجی بنا گا، ادھر سے ادھر بھٹ گیا اور ہوا کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، واخر اللہ بنا